بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک بہت بڑے امام گزرے, امام احمد ابن حنبل. بولو کون؟ جلدی جلدی سنو, کیا نام ہے؟ امام احمد ابن, بہت بڑے امام ہے, بہت, آپ نے نام سنا ہوگا, بڑے بڑے 4 اماموں میں ان کا نام آتا, امام احمد ابن حنبل کا. ارے بہت بڑے امام, حافظ, قاری, عالم, مفتی, مفسر, مجود. انہوں نے جو حدیث کی کتاب لکھی مسند احمد, بولو مسند, اس میں تقریباً 4000 حدیثیں ہیں, اور کتاب کے شروع میں لکھتے اللہ کی قسم کوئی حدیث اس وقت تک نہیں لکھا جب تک میں نے اس پر عمل نہیں کیا. کون؟ امام احمد ابن. سننا بہت سننے جیسی بات ہے. وہ کہیں سفر میں گئے ہوں گے, اب رات کا وقت ہو گیا, ایک چھوٹی سی مسجد دیکھی تو مسجد میں جا کے سو گئے. بولو مسجد میں جا کے. اب وہ جو مسجد کے مؤذن صاحب تھے نا, انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسافر سویا ہے, اور ہمارے یہاں رول ریگولیشن کسی کو سلانے کا تو اٹھایا, اٹھو اے مسافر اٹھو. اب یہ مؤذن کو نہیں معلوم اتنے بڑے امام سوئے, کہا اٹھو اٹھو. کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے مسجد میں قانون نہیں ہے سونے کا, چلو باہر جاؤ. وہ امام احمد ابن حنبل اپنا بستر لے کے باہر آنگن میں, جیسے مسجد کا آنگن ہے نا, آنگن میں چلے گئے, وہاں جا کے بستر بچھا دیا. مؤذن صاحب سمجھے کہ وہ چلے گئے. مؤذن صاحب کی آدھی رات کو آنکھ کھولی, دیکھا لو یہ تو یہیں سویا ہے, مسجد میں نہ بولے تو آنگن میں جا کے سویا. بس وہ مؤذن کو غصہ آیا, ایک تو رات کی نیند خراب ہوئی تھی, غصہ آیا, انہوں نے امام احمد ابن حنبل کی دونوں ٹانگیں پکڑی, دونوں پاؤں پکڑے اور یوں کھینچا اور راستے پہ جا کے پٹکا, اور کہا منع کیا تھا مسجد میں اور مسجد کے آنگن میں نہیں سونے کا, پھر بھی آنگن میں سوئے ہو. اب سچ بتاؤ, کسی کی ٹانگیں پکڑ کے باہر کھینچ کے راستے پہ پٹک دیا, اس کو اب نیند آئے گی؟ امام احمد ابن حنبل ایسے ہی راستے میں بیٹھ گئے, اپنا سامان لے کے راستے میں. سامنے ایک آدمی تھا جس کا بڑا مکان تھا, روٹی پکا رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ جس کو اس زمانے میں خباز بولتے, نان بائی, جس کو بڑا آرڈر ملا ہوتا ہے تو روٹی پکانے کا. انہوں نے دیکھا کہ کوئی شریف آدمی ہے, ان کو راستے میں مؤذن صاحب نے پکڑ کے کھینچ کے پھینک دیا ہے, تو انہوں نے کہا اے بھائی ادھر آ جا, ادھر آ جا, یہ میری چارپائی پہ سو جا, میں رات بھر روٹی پکانے والا ہوں, تو چارپائی پہ سو جا. تو امام احمد ابن حنبل نے اپنا سامان رکھا اور چارپائی پر گئے. لیکن ایسے وقت میں کسی کو نیند آئے گی, ٹانگ کھینچ کے کسی کو باہر نکالا گیا, اس کو نیند. امام احمد ابن حنبل ایسے لیٹے رہے اور دیکھا کہ وہ تندور پہ روٹی پکا رہا ہے, اور روٹی پکاتے پکاتے استغفر اللہ, بولو استغفر اللہ, استغفر اللہ, روٹی بھی پک رہی ہے, استغفر اللہ. امام احمد ابن حنبل نے بہت دیر تک سنا, پھر کھڑے ہو گئے, کہا بھائی یہ تو استغفر اللہ کیوں کہتا, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ, اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہوگا. اس کو تھوڑی معلوم, یہ اتنے بڑے امام ہیں. کہا آپ کو نہیں معلوم ہوگا, استغفر اللہ کا فائدہ یہ کیا, یہ پڑھو پھر جو دعا مانگو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. کہا یہ میرا گھر استغفر اللہ کی برکت, میری بیوی استغفر اللہ کی برکت, میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی استغفر اللہ کی برکت, میرے پاس پراپرٹی ہے استغفر اللہ پڑھو پھر جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا بات تو تیری برابر ہے بھائی, استغفر اللہ پڑھو دعا قبول ہوتی, لیکن کبھی ایسا ہوا کہ تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ ہاں ایک نہیں ہوتی, بہت استغفر اللہ پڑھتا مگر قبولت نہیں ہوتی. کہا کیا؟ کہا روٹی بنانے والے پکانے والے نے کہا آج کے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں جن کا نام احمد ابن حنبل ہے, ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے, ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی. امام احمد ابن حنبل نے اس کے ہاتھ دونوں پکڑے, کہا کیسا استغفار پڑھا کہ لوگوں کو ہاتھوں سے پکڑ کے لایا جاتا, مجھے ٹانگوں سے کھینچ کے تیرے پاس لایا گیا. میں یہ احمد ابن حنبل ہوں, لیکن تیرا استغفار کیسا زوروں پر تھا, ہاتھوں سے نہیں پاؤں کھینچ کھینچ کے تیرے دامن میں مجھے لایا گیا. میں احمد ابن حنبل ہوں. اور نان بھائی نے کہا میرا اللہ بہت پیارا ہے. اور پھر امام احمد ابن حنبل نے کہا تیری بات بالکل پیاری ہے, جو استغفر اللہ پڑھتا ہے, سننا, اللہ آسمان سے پانی بھی برساتا ہے, سبحان اللہ, اللہ پیسہ بھی بہت دیتا ہے. کیا نہیں اچھا لگا آپ کو میں بولا تو؟ قرآن میں لکھا ہے اللہ پیسہ بھی بہت دیتا ہے, اللہ بچہ بھی دیتا ہے. جس کو بچہ نہیں ہوتا ہو تعویذ مت لے, استغفر اللہ پڑھ, بیوی پریگننٹ ہو جائے گی. قرآن میں لکھا ہے اللہ کھیتوں میں اناج بھی دیتا ہے, اللہ باغوں میں پھل اور فروٹ بھی دیتا. میں نہیں کہتا, یہ سب بات قرآن میں لکھی ہے. پارہ نمبر 29, بولو پارہ نمبر, کیا میرے ساتھ میں پڑھو, استغفروا ربکم, استغفر اللہ پڑھو, انہو کان غفارا, معاف کرنے والا کون؟ اب اللہ کیا کیا دیتا ہے, استغفار پہ کیا دیتا, یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا
استغفراللہ پڑھ دے، میں معاف کرنے والا، آسمانوں سے پانی برسانے والا، تجھے مال اور دولت دینے والا، بچہ نہ ہو تو بچہ دینے والا، تجھے کھیتوں میں اناج دینے والا، تجھے باغوں میں پھل اور فروٹ دینے والا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ کیا ہو گیا، معافی مانگ تو لے، تیرے آنکھ میں سے آنسو نکلیں گے، گال تک بھی نہ پہنچیں گے، اس سے پہلے میں جہنم کا دھواں بھی حرام کر دوں گا۔ تو ایک تو کام استغفراللہ بولو کریں گے انشاءاللہ، اور دوسرا کام نماز کی پابندی۔ بھائی اتنے حالات آ گئے پھر بھی نماز، ہاں یوسف بھائی آپ تو ماشاءاللہ یہ علاقے میں آئے ہو، لیکن میں قسم کھا کے کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں 20% وہ بیٹھے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ ابھی بکرے کا ٹائم آئے گا، چلو چلو قربانی، کیوں قربانی تو واجب ہے، قربانی واجب، بعد اماموں کے یہاں سنت، امام ابو حنیفہ کے یہاں قربانی، اور فجر کی نماز فرض چھوڑے گا اور واجب پہ عمل کرے گا اللہ قبول کر لے گا۔ ارے بولو نا، اللہ قبول کرے گا۔ فرض چھوڑے گا، قربانی واجب ذبح کرے گا، اللہ قبول کرے گا۔ آسان الفاظ میں کہوں، پیجامہ پہننا، پینٹ پہننا فرض، کرتا پہننا واجب، پینٹ پہننا وہ اتار دے، شرٹ پہن کے آوے، قبول کرے گا؟ دلہے کی کرسی پر بیٹھے گا، بیان کی کرسی پر بیٹھے گا، کیوں؟ جو فرض چھوڑ دیا واجب لے کر آیا۔ جب ہم قبول نہیں کرتے تو اوپر والا کیسے قبول کرے گا؟ کون کون تیار ہے؟ پکا وعدہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پکا وعدہ نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو دیکھو یہ لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگوں نے مال میں بہت مار کھائی ہے، قرضے میں بھی بہت مار کھائی ہے، مال میں بھی بہت مار کھائی ہے، اب روتا رہتا ہے وہ قرضہ نہیں دیتا، وہ قرضہ نہیں دیتا، اور اگر اپن نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اسے چھپتا ہے، بھاگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنکھ نہیں ملاتا ہے، موبائل کا سوئچ آف کر دیتا ہے، بولو کرتا کہ نہیں کرتا؟ کچھ مت کر، اللہ پر بھروسہ کر۔ اللہ فرماتے 5 وقت کی نماز تو بھی پڑھ لے، تیرے گھر والوں کو پڑھا دے۔ اللہ فرماتا روزی مانگنا مت، روزی تیرے دروازے پر میں پہنچا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتے تو اور تیری فیملی نمازی بن جا، روزی مت مانگنا، ہم روزی دروازے تک پہنچا دیں گے۔ تو حضرت جنید بغدادی کا نام سنا؟ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، اپنے کچھ مریدین کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، ٹھک 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 ٹھک، کوئی زور سے۔ حضرت جنید بغدادی گھبرا گئے کہ کون ہے جو اس طریقے کا دروازہ کھٹکھٹاتا، فوراً کہا کہ اٹھو اٹھو، اور خود بھی اٹھے اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولا تو ماشاءاللہ ایک خوبصورت جوان ہے، لیکن پورا پسینے میں شرابور ہے، اور یہاں سے یہاں تک کا کپڑا پہنا ہے، اور چہرے سے لگتا ہے کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پریشان ہے۔ حضرت جنید بغدادی سمجھ گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہمارے فقیر کے دروازے پر آ جاؤ، جو بھی کھانا ہوگا کھا لو، جو پانی ہے پی لو۔ تو آئے اندر، کہا میرے کو کھانا نہیں کھانا ہے، بھوک بھلے لگی لیکن میں آپ کے پاس کھانے کے واسطے نہیں آیا۔ تو کہا بیٹا پانی وانی پی لے، کچھ ٹھنڈا شربت پی لے۔ کہا نہیں، اس کے لیے بھی نہیں آیا۔ تو کہا کیوں آیا کیوں بیٹا؟ اتنا زور زور سے دروازہ ٹھک 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 کھٹکھٹایا اور آئے، اور تمہارے کپڑے کے بھی ٹھکانے نہیں، تمہارے چہرے سے بھوک، پریشان نظر آتے ہو، کیا معاملہ؟ تو کہا میرے کو حج کو جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اور پھر روتے روتے اس نے جو چیخ ماری، مجھے کعبہ دیکھنا ہے، مجھے طواف کرنا ہے، مجھے حجر اسود کو چومنا ہے، مجھے ملتزم سے چمٹنا، اور پھر کہا میں سید خاندان کا ہوں، مدینے میں نانا جان سے ملاقات کرنا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بس تو حضرت جنید بغدادی نے اس کی طرف دیکھا، کہا حج کو جانا ہے؟ کہا کہا پھر یہاں کیوں آئے؟ بھائی حج کو جانا ہے تو جہاں حج والے جاتے، جو قافلے جاتے، ان کے ساتھ ہو جاؤ، میرے پاس کیوں آئے؟ تو کہا حضرت، بولو، حضرت نے کہا اچھا پیسے نہیں ہیں تو سن بیٹا، پیسے نہیں ہیں نا تو حج بھی فرض نہیں ہے۔ اللہ نے امیروں پر حج فرض کیا ہے، غریبوں پر نہیں، بولو نا، غریبوں پر حج فرض ہے، پوری زندگی غریب رہے گا حج فرض ہوگا،
اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے انہی لوگوں پر حج فرض کیا ہے جو امیر ہوں گے، غریب پر حج فرض نہیں ہوگا. بلکہ میرے پیارے سنو، امیر پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوگا، اور غریب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا. اللہ فرمائیں گے جا حاجیوں میں تیرا نام لکھا گیا. وہ کہے گا اللہ میں تو غریب تھا، میں نے حج بھی نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے تو نے حج نہیں کیا، لیکن ہر سال تو حج کی نیت کرتا تھا، تیری نیت پر میں نے تجھے بھی حاجی بنا دیا. تو غریب پر حج. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹے 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 کہاں تم پر حج فرض ہے، آرام سے جاؤ، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، آرام سے رہو. حج تم پر فرض نہیں، اور قیامت میں تم کو حج کے بارے میں سوال بھی. تو وہ جو جوان آئے تھے کہنے لگے حضرت میں مسئلہ پوچھنے تھوڑی آیا، یہ مسئلہ تو میرے کو بھی معلوم ہے کہ غریبوں پر حج فرض. میں تو اس لیے آیا کہ آپ کچھ کیا دے دے، کیونکہ ظاہری بات ہے حج میں سفر کے خرچ کی ضرورت پڑے گی، جس کو عربی میں کہتے ہیں زاد و راحلہ کی ضرورت پڑے گی، توشے کی ضرورت پڑے گی، ٹکٹ کی ضرورت پڑے گی. آج کے زمانے میں ویزا کی ضرورت ہوگی، پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی، ہوٹل کی ضرورت ہوگی. اور اللہ نے کہا ہے وہاں جا کے بھیک نہیں مانگنا، پورا انتظام کر کے جانا. اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں بھیک نہیں مانگنا، یہاں سے تیاری کر کے جاؤ. تو وہ جوان جو تھا کہنے لگا حضرت آپ کو تو معلوم ہے، سب مسئلے مجھے معلوم ہے، لیکن میرے پاس پیسہ. تو حضرت نے بہت اچھا جواب دیا، کمال فقیر فقیر کے دروازے پر آیا. میرے یہاں پر کیا ہے، میں بھی فقیر اور تو بھی فقیر، اور فقیر فقیر کے دروازے پر آیا. تو وہ جوان نے بڑے جذبے میں کہا حضرت مجھے کعبہ دیکھنا ہے، مجھے مدینہ جانا ہے، روضہ مبارکہ پر جانا ہے، اپنے نبی کے سامنے اپنا داستان غم سنانا ہے. حضرت نے دیکھا یہ بہت ہی زیادہ کہہ رہا، تو کہا بیٹا صحیح میں جانا ہے، کہاں جانا ہے. اور پھر وہ جو رونے لگا جوان، اللہ ایسا رونا ہم کو بھی محبت میں نصیب فرمائے. اب شیخ حضرت جنید بغدادی ایسے کھڑے ہوئے، بولو کھڑے ہوئے، لمبا جبہ پہنا تھا اس زمانے میں، یہ جبے میں یوں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا چاندی کا سکہ نکالا، وہ بھی زنگ کھایا ہوا چاندی کا سکہ نکالا. کہا لے بیٹا جا 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 حج کو چلا جا. وہ اس کو دیکھنے لگا، کہا دیکھ مت بس جاؤ حج کو جاؤ. وہ جوان بھی تعجب سے بولو یہ کیسا ہوا معلوم، جیسے ڈمبن میں کوئی میرے کو بولے بھائی وہ جو چاندی کا سکہ حضرت جنید بغدادی نے دیا، آج اس کی بہت قیمت نکالو تو 500 روپیہ آوے. کتنا آوے؟ اب یہاں ڈمبن میں کوئی میرے کو بولے قاری احمد علی میرے کو حج میں جانا، میں 500 نکال کر دوں، لے بیٹا جا. تو وہ 500 ملا کر 1000 کر کے میرے کو کہے گا جا تو بھی جا، تیرا باپ بھی جا. آج 500 روپیہ کسی کو دے کہ حج میں جا، تو میرے کو اور 500 دے گا، کہے گا تو بھی جا، تیرے ابا کو بھی لے کے جا. ہاں بھائی 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا بجٹ ہوتا ہے آج کے زمانے میں 500 روپے میں. اب حضرت جنید بغدادی نے ایک چھوٹا سا سکہ دے دیا کہ جا حج میں جا. وہ جوان سکے کو دیکھنے لگا، کہا دیکھ مت تو جا حج کو جا. اب وہ بیچارہ کیا کرتا ہے، وہ جوان وہاں سے چلا، کہا حضرت کا حکم ہے اور مجھے حج میں جانا ہے، بس یہ کہتا ہوا مجھے حج میں جانا ہے، مجھے حج میں جانا ہے، میرے پاس ایک ہی چاندی کا سکہ ہے، مجھے حج میں جانا. اب وہاں کوئی سننے والا نہیں، نہ دائیں نہ بائیں، وہ چلے جا رہا. اچانک وہ جوان نے ایسے گلی میں، بولو ایسے گلی میں ٹرن ہوا. جیسے گلی میں ٹرن ہوا تو دور بہت سے مرد عورتیں جانور سواریاں اور برتن اور کپڑے سب، اور سب اس کو کہہ رہے آ جاؤ حج میں جانا ہے، آ جاؤ حج میں جانا. یہ دوڑتا وہاں گیا، کہا میرے کو حج میں جانا. کہاں تم کو حج میں جانا؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کپڑا ہے نا یہاں شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، اس کے سوا میں کوئی چیز کا مالک نہیں ہوں. اور پھر روتے روتے کا 2 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوں، اور ایک سکہ میرے پاس ہے جو حضرت جنید بغدادی نے دیا ہے، باقی میرے پاس. تو سب نے کہا وہ جنازہ دیکھو. تو اس نے دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے. کہا یہ ہمارے بغداد کا سب سے بڑا امیر آدمی، کروڑوں ابجو پتی آدمی، اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں.
یعنی اس کا نہ باپ نہ دادا نہ پردادا نہ شکر دادا، اور اس کا نیچے بھی کوئی نہیں، بیٹا پوتا پر پوتا کوئی نہیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 1 گھنٹہ پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. ہم نے غسل دیا ہے اور ہم نے اس کے جنازے کو تیار کیا ہے اور ہم نے جنازے کی نماز پڑھی ہے. اس نے وصیت کیا تھا کہ میرے پاس جتنی زمین ہے، جتنا کاروبار ہے، جتنی پراپرٹی ہے، جتنی جائیداد ہے اور جتنے جانور ہے اور جتنے گھر ہے، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں، جو یہ گلی میں پہلا داخل ہو اس کو میری سب چیزوں کا مالک بنا دینا. مطلب یہ تو سیکنڈوں میں مالدار بن گیا. اس نے کہا کہ لیکن میرے کو تو ایک اونٹ چاہیے. اونٹ کا 100 اونٹ وہاں کھڑے، لے لو جو چاہیے اس میں سے. احرام کے کپڑے وہاں رکھے. وہ جلدی جلدی غسل کیے، ایک احرام کا کپڑا لیا، ایک اونٹ کو لیا اور وہ دفن کفن کا معاملہ ہو گیا. اور اس کے بعد میں وہ قافلہ چلا. بولو سبحان اللہ. وہ قافلہ چلا اور ایک آواز آئی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میرے پیارو یہ قافلہ گیا، مکہ مکرمہ پہنچ گیا. بولو سبحان اللہ. اور سارے حاجی جو بغداد کے تھے وہ کہے کہ ہم نے اس جوان کو دیکھا، یہ 2 ہی کام کرے، یا تو ہماری خدمت کرے یا کعبے کے پاس جا کے عبادت کرے. 2 ہی کام، خدمت عبادت، خدمت عبادت. سارا مجمع اس جوان سے اتنا خوش، کہتے وہ ملتزم کو چمٹ چمٹ کر ایسا مانگے جیسا معلوم نہیں کتنا بڑا گنہگار ہو، کتنا بڑا پاپی ہو، کتنا بڑا مجرم ہو، اور طواف پہ طواف کرے، پھر ہمارے پاس آ کے ہماری خدمت کرے، پھر کعبے کے پاس جائے. کہا ہم نے کبھی اس کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، بس عبادت خدمت عبادت خدمت. بولو عبادت. کہتے پھر ہم مدینہ گئے اور مدینے میں یہ روضہ مبارکہ پہ جا کے جو رویا ہے، اپنے نانا جان کے سامنے جو رویا ہے اور جو داستان غم سنائی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے، کا پورا مجمع جو وہاں تھا وہ چیخ مار مار کے رونے لگا. کہتے خیر الحمدللہ. بولو حج مکمل ہو گیا. دعا کرو کہ اللہ ہم کو بھی حج نصیب فرمائے، کیونکہ حج ہو جاتا ہے. حج ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے فرشتے آتے ہیں، بولو فرشتہ، اور ہمارے کندھے پہ یوں ہاتھ مارتا ہے اور آ کر کہتے ہیں جا، ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا، تیرا کوئی گناہ باقی نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا، پڑھو نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے واسطے حج کرے اور حج میں کوئی گناہ نہ کرے، نہ چھوٹا گناہ کرے نہ بڑا گناہ کرے، ہمارے نبی فرماتے جب حج ہو جائے گا ایسا ہوگا جیسے ماں نے ابھی جنا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب یہ لوگ سب حج کر کے واپس اسی پوائنٹ پر آ گئے. کون سی پوائنٹ؟ بغداد، جہاں سے سب الگ ہوئے تھے. اس زمانے میں رواج تھا وہی پوائنٹ پر آوے، سب ایک دوسرے کے گلے لگے، معانقہ کرے مسا. اب سب لوگ ایک جوان کے گلے لگے اور اتنی دعا دیوے کہ تو بہت پیارا ہے، کتنا پیارا تو نے حج کیا. اچھا اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہر سال حج میں جاتے تھے، کہنے لگے کہ ہم نے اتنے حج کیے مگر تیرے جیسا حج ہم نے کرتے ہوئے کسی کو. خیر وہ جوان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، میرا کام بھی ہو گیا. سب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس زمانے میں آج کل ہمارے پاس وہ ڈاکیومنٹس ہوتے نا، اس زمانے میں ایسے چمڑے کے بڑے بڑے دستاویز ہوتے تھے، وہ کئی اونٹ بھرے ہوئے تھے دستاویز کے. کہا یہ سب تیرا، یہ اونٹ بھی تیرے، یہ زمین بھی تیری، اور کہاں سے کہاں تک کی زمین تیری، اور باغ بھی تیرے، اور کھیت بھی تیرے، اور گھر بھی تیرے، اور بنگلے بھی تیرے، اور جائیداد بھی تیری، اور پراپرٹی بھی تیری. تو اس جوان نے کہا لیکن میرے کو یہ سب نہیں چاہیے. تو بغداد والوں نے کہا ہم کو بھی نہیں چاہیے، ہم کو بھی قیامت میں جواب نہیں دینے کا ہے، لے یہ تیرے کو دے دیا، تو تیرے حوالے سب. اگر وہاں بغداد میں ہم دمن والے ہوتے تو اتنا اچھا ملاقات کرتے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں چاہیے کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں. لیکن وہاں کے لوگ ایسے تھے تقوی والے، ہم نہیں لیں گے، ہم کو کوئی اجازت نہیں ہے. وہ مرنے والے نے وصیت تمہارے واسطے کی ہے، ہم لیں گے تو قیامت میں نبی کو جواب کیا دیں گے؟ یہ زمین کا جواب دینے کا، یہ گھوڑے کا جواب دینے کا، یہ اونٹوں کا جواب دینے کا، یہ کچر کا جواب دینے کا، یہ جانوروں کا جواب دینے کا. سب چلے گئے اور اس کو سب اونٹ اور سب دستاویز دے دیے. یہ جوان بہت دیر تک کھڑے رہے، روتے رہے اللہ کے سامنے. پھر خیال آیا چلو جنید بغدادی کے دروازے پر، وہیں سے نکلے تھے نا،
تو وہیں جا کے دروازہ دھیرے دھیرے آپ بہت ڈسپلن کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے دروازہ کھلا حضرت جنید بغدادی سامنے. دیکھو اللہ کے ولی قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید. اللہ کے ولی جب بولتے ہیں نا تو جیسے بہت کچھ دیکھ کر بولتے. حضرت جنید بغدادی گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور کہا ذنب مغفور سعی مشکور حج مبرور. کہا آ جاؤ جوان. اور حضرت جنید بغدادی کی زبان سے نکلا کیا بتاؤ. خواب میں میرے نبی نے مجھے بتایا تیرے حج کی وجہ سے اللہ نے سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا. وہ بھی بڑے خوش ہو گئے. آئے کھجور زمزم کا پانی. حضرت جنید بغدادی بھی بہت خوش, ساتھ میں کھانا وانا بھی کھائے. پھر اس کے بعد میں یہ کہنے لگے حضرت ایک بات کہوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے. کہا کیا؟ کب باہر دستاویز رکھے ہیں, گھوڑے جانور رکھے ہیں اور زمین پراپرٹی جائیداد ملکیت کھیت. بھائی یہاں تک اگر آپ ویڈیو کو دیکھ لیا ہے نا تو بھائی ایک لائک ضرور کر دینا میرا بھائی. ایک لائک سے جو ہے نا آپ کا جو ہے نا ہمیں جو ہے نا موٹیویشن ملے گا میرا بھائی. جیسے دوسرے کا جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کرتے ہو بھائی, ایسے ہمیں بھی تھوڑا سپورٹ جو ہے نا کر دینا میرا بھائی. کیا جائے گا آپ کا ایک لائک کرنے سے جو ہے نا ہمارا جو ہے نا سپورٹ مان لو بھائی, سمجھ لو کہ ہمارا سپورٹ ہو جائے گا بھائی. اور اسلامی ویڈیو جو ہے نا ہم لاتا ہوں میرا بھائی. اس ویڈیو کو آپ دیکھو گے تو ایمان آپ کا جو ہے تازہ ہو جائیں گے, آپ سنو گے تازہ ہو جائیں گے میرا بھائی. کوئی ناچ گانے والا تو ویڈیو نہیں ہے بھائی, یہ جو ہے نا اسلامی ویڈیو ہے. یہ آپ تک ہم تک اگر پہنچے گا نا تو انشاءاللہ کیا پتہ ایک علماء کا بات بھی جو ہے نا ہمارے دل میں اگر اتر گیا تو سمجھ لگے ہمارا آخرت بن جائے گا میرا بھائی.